یہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ ماہ محرم الحرام ہم سے رخصت ہو چکا ہے، سفر المظفر کی آمد ہو چکی ہے، اور آج اس مہینے کی دوسری تاریخ ہے۔ سفر المظفر کے اس پہلے جمعے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی 2 آیت کریمہ پیش کی ہیں، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17۔ 8واں پارہ ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں کہ جب شیطان لعین نے مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے جنت سے باہر نکالا گیا، دھتکارا گیا، ملعون قرار دیا گیا، تو اس نے یہ کہا: فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ اے میرے رب، قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا۔
اس کے بعد مزید آیت کریمہ ہیں، اس کو ذلت کے ساتھ دھتکارا گیا اور جنت سے نکال کر باہر پھینکا گیا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی بدبخت دشمن ہے جو ملعون ہے، اور ہمارا تو یہ معمول ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کی شرارت اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی یہی ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ وہ ہمارا ازلی بدبخت ہے، ازلی دشمن ہے، بدبخت ہے، لعین ہے، اور جس پر لعنت بھیجنا بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے، قرآن کریم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ عام طور سے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے لوگوں کو نیکیوں سے روکنا، گناہ پر آمادہ کرنا، گناہ کی وسوسے ڈالنا، گناہ میں لت پت کر دینا، گمراہ کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر شیطان کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں، شیطان کے وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ صراط مستقیم سے کیسے روکنا ہے۔ صراط مستقیم سے روکنے کے کتنے ہتھ گنڈے ہو سکتے ہیں، کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سارے طریقے اس کو پتہ ہیں۔ وہ اپنے مختلف پیتنوں سے، مختلف چالوں سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ خواب میں آ جاتا ہے نورانی چہرہ لے کر کہ میں فلاں بزرگ ہوں، کبھی کچھ آوازیں سنا دیتا ہے کہ یہ آواز ہاتف غیبی ہے، فلاں کی آواز ہے، کبھی وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف پیترے ہوتے ہیں۔ علم کی روشنی میں بندہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کی چالوں سے بچتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، پناہ بھی طلب کرنی چاہیے، اور بقدر حاجت علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ آپ جنگل میں اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، مجاہدات اور چلہ کشی فرما رہے تھے۔ نہ جانے کتنے دن بلکہ کتنے سال آپ مجاہدے میں رہے۔ اچانک ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ آسمان پر نور اتر آیا ہے، اور اس نور سے ایک آواز آ رہی کہ اے عبد القادر، میں تیری عبادت سے خوش ہو گیا، میں تیرا خدا ہوں، یا میں نے نماز معاف کر دی، اب نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا کہ تو بدبخت شیطان ہے، یہ آواز خدا کی نہیں، اور خدا ایسا حکم دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اب اس نے پیترا بدلا اور کہا کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ بھی تیری چال ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ شیطان کی چالیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یوں بھی کرتا ہے، اچھا میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر آپ پر بھی ہے، معاشرے پر بھی ہے، حالات حاضرہ پر بھی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس پر بھی ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام لے کر آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں جو آپ کو بار خاطر گزر جائیں، برداشت کر لیجئے گا۔ غلطی ہو تو ہم کو ٹوک دیجئے گا، ہم دلیل کی روشنی میں اپنی بات ثابت کر دیں گے۔ الحمدللہ ہم جب بولتے ہیں تو دلیل کے ساتھ بولتے ہیں، ہمارے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ کتابوں کا ہوتا ہے، معتبر کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اب تک ہم کو اپنی باتوں سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں پیش آئی ہے الحمدللہ، ورنہ یہاں تو لوگوں کی توبہ کی سیریز پوری موجود ہے۔ ایک مہینے بعد پھر توبہ، پھر ایک مہینے بعد پھر توبہ کروائی جاتی ہے۔ انڈ بنڈ بولتے ہیں، ادھر سن لیا ادھر سن لیا، خطاب تیار ہو گیا۔ یہاں سنی سنائی باتوں پر خطاب تیار نہیں ہوتا، کتاب پڑھ کے آتا ہوں تب آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔
ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ہمارے ہاں بات لوگ بہت مائنڈڈ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، صلاحیت مند ہوتے ہیں، صاحب فکر ہوتے ہیں، صاحب رائے ہوتے ہیں، مدبر ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، اور ان کے پاس دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ جتنے اونچے لیول پہ کام کر سکتے ہیں شیطان ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا، نچلے درجے کے کام ان سے کرواتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ گناہ پر آمادہ نہیں کرتا، کبھی کبھی بڑے کام چھڑوا کے چھوٹے کاموں میں لگوا دیتا ہے۔ اب انسان سمجھتا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ والا کام کر رہا ہوں، پرہیزگاری والا کام کر رہا ہوں، میں تو متقی ہوں، اور وہ سوچ نہیں پاتا کہ شیطان کے ورغلانے سے سارے کام ہو رہے ہیں، میں شیطان کے وسوسے میں ہوں، میں اس سے اونچے اٹھ کر اس سے بڑے کام کر سکتا ہوں، مگر شیطان مجھے ان تمام کاموں میں مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے علم والے لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں میں، نزاعی معاملات میں، فقہی اختلافات میں وہ ٹائم پاس کر کے گھنٹوں دے رہے ہیں، اور دین کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ میں چند مثالوں سے اپنی بات بازی کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو جلسے جلوس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی نظر ہوتی کہ آج کہاں حضور محدث کبیر تشریف لا رہے ہیں، کہاں حضور قائد ملت تشریف لا رہے ہیں، کہاں حضور صوفی ملت تشریف لا رہے ہیں، کہاں فلاں مقرر، کہاں فلاں خطیب، کہاں فلاں خطیب تشریف لا رہے ہیں، اور پھر وہ رکشے سے، ٹرین سے، بس سے سفر کر کے ادھر ادھر جا کے بیانات سنتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بیانات سن رہے ہیں، ٹائم اپنا دے رہے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر ادھر کی تقریریں سننے کے لیے سفر کرنے میں یا جانے میں، یا خطیبوں کی محبت میں، یا پیروں کی محبت میں ان کی نماز نصیفیہ کی قضا ہوتی بلکہ سرے سے چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، خطاب نہ چھوٹنے پائے، نماز جار ہی چلی جائے، فلاں صاحب کا دیدار نہ چھوٹنے پائے، جماعت فوت ہو رہی ہے، فوت ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں شیطان ان کو نماز سے ہٹا کے دوسرے کام میں لگا دیا، اور کام بھی ایسا جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نیک سمجھا جاتا ہے، اور تقوی والا سمجھا جاتا ہے، کرنے والا بھی اچھا سمجھ رہا کہ ہم ایک اللہ کے ولی کا دیدار کر رہے ہیں، ایک عالم کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے پیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے وہم و گمانے بات نہیں آتے کہ اس کے پس پردہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے حرام خوری ہو رہی، حرام کاری ہو رہی، بدعملی ہو رہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال لے لیجیے آپ۔ آج سے کئی سال پیشتر، غالباً 3 سال ہوئے ہوں گے، مجھے تھوڑا سا، ہمارے ادارے کے اراکین و منتظمین نے شہزاد تاج الشریعہ حضور قائد ملت علامہ مفتی اسد رضا خان دامت ظلہ کو مدعو کیا، تاریخ ملی، آپ تشریف لائے۔ ظاہر سے بس سبحانی میں اتنی گنجائش تو ہے نہیں، 1000-2000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے یہاں پر، اور قائد ملت جیسی بڑی شخصیت جب جہاں جاتی تو وہاں 10-12 ہزار کا مجمع، 15-20 ہزار کا مجمع عام طور سے ہو ہی جاتا ہے۔ اب پوسٹر جب شائع ہوا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، تو دور دراز سے مریدین، معتقدین، ماننے والے یہاں حاضر ہو گئے، اور جلسہ عشاء کے بعد ہے، مغرب بعد ہی یہاں پوری صرف جگہ پر ہو گئی۔ اب یہیں اسٹیج لگا ہوا ہے، جماعت عشاء کے اوپر پہلے محلے پر ہو رہی ہے۔ اب آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو قائد ملت کو دیکھنے آئے تھے یا بیان سننے آئے تھے، وہ یہیں بیٹھے رہے کہ جگہ چلی نہ جائے، اوپر جماعت ہوتی رہی، نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ ان سے کہا بھی گیا بھئی نماز پڑھو، اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو؟ اب دیکھیں وہ دین کا کام کرنے آئے تھے کہ شیطانی کام کرنے آئے تھے؟ آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جماعت کا اہتمام ہے، اور ایک عالم دین، ایک پیر صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کا بیان سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، مگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، نماز جائے چلی جائے مگر پیر صاحب کا دیدار نہ چھوٹنے پائے اور پیر صاحب کی تقریر نہ ضائع ہونے، ہم تو آگے بیٹھ کے دیدار کریں گے۔ آپ بتائیں شیطان ان کو کہاں سے ہٹایا، کہاں لگایا؟ بظاہر یہ اچھا کام معلوم ہو رہا ہے۔ آپ یہاں بمبئی کے سرزمین میں دیکھتے ہوں گے کتنے ہی ایسے جلسے ہوتے ہیں، مغرب بعد شروع ہو جاتے ہیں، عشاء 8 بجے 10 بجے یا 11 بجے پروگرام ختم ہو جاتا ہے، چونکہ پرمیشن کا مسئلہ، عام طور سے ہم ایسے جلسوں میں جاتے نہیں، منع کر دیتے ہیں، اور جاتے ہیں تو کچھ بتا بھی دیتے ہیں ان کو، کئی جگہ ناراض بھی ہوئے، لوگ برا مان جاتے ہیں، برا مانتے رہیں آپ، جب آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر ناراضی دکھانی پڑتی تھوڑی موڑی، اور یہ تو ایک فطری چیز ہے۔
اب جلسہ ہو رہا ہے مسجد کے باہر اور جلسہ بند نہیں ہوگا، نماز ہوتی رہے گی، بعد میں سب نماز پڑھ. کیوں بھائی جماعت نماز بعد میں پڑھیں گے آپ؟ کیوں نماز کینسل کیا آپ نے؟ مسجد کے بازو میں میدان میں پروگرام ہو رہا ہے، مقرر صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری پبلک کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جماعت کا ٹائم ہو جائے، 15-20 منٹ کے لیے پروگرام روک دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، اور خود بھی پیر صاحب، مقرر صاحب، خطیب صاحب، ناظم صاحب مسجد میں جائیں، پوری پبلک کو لے کر مسجد میں جائیں. اس میں سے بہت سے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو جمعن بھی ہوں گے، سے جمعے کی نماز پڑھتے ہوں گے، تو اس موقع پر وہ لوگ بھی نماز سے فائدہ اٹھائیں گے اور بعد جماعت نماز پڑھ لیں گے، مگر نہیں، خود بھی نہیں پڑھیں گے، کسی کو پڑھنے نہیں دیں گے. بعد میں اعلان تک نہیں ہوتا کہ ابھی دوبارہ جماعت قائم کی جا رہی ہے، آپ شریک ہو جائیے گا. اچھا اعلان اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں. 11 بج گیا، 10:30 بجے گھر جانا، پیشاب پخانہ کرنا، کھانا پانی، سارے معاملات، پھر سونا بھی چلو دیکھا جائے گا، میں توبہ اللہ کر لیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ تو شیطان نے کہاں سے اتار کے کہاں پہنچایا. ایک ٹیم اس طرح کی ہے. اسی طرح کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ روزانہ 8 سے 10 آڈیوز ویڈیوز تلاش کرتے ہیں، اچھے علماء کی بیانات لیتے ہیں، عالم انٹرنیشنل قاریوں کی تلاوت قرآن پاک 5-10 منٹ کے کلپ نکالتے ہیں، 10-10 15-15 20-20 گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اور سینہ ان کا چوڑا ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے بہت بڑا دینی کام کر لیا کہ ہم نے اتنے لوگوں تک قرآن کریم کی تلاوت پہنچا دی. خود قرآن کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، خود قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ نہیں رہے، قرآن کی اصلاح اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اپنی تجوید بہتر نہیں بنا پا رہے ہیں، اور میسج پہ میسج ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں اگر 1 گھنٹہ انہوں نے میسج تلاش کر کے بھیجا ہے تو یہ بھیجنا زیادہ بہتر تھا یا اس 1 گھنٹے میں قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اپنی تلاوت کو بہتر بنانا زیادہ ضروری تھا؟ آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ. تو شیطان نے ان کو وہاں سے اتارا، وہاں پہنچایا، ایسے ایسے کاموں میں لگا دیا جو ان کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں تھے، ان سے زیادہ وہ اہم کام کر سکتے تھے، دینی کام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اہم ترین کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو چوائس کیا. تو یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے کہ انسان کو بڑے کاموں سے کھسکا کر چھوٹے موٹے کاموں میں لگا کر ورغلا دیتا ہے، اور پھر دل میں یہ باتیں ڈال دیتا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. اس طرح اگر مثالیں دی جائیں تو بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہت سے لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، لائبریریوں کی خاک چھانتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، یا کتابیں لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے میں ادھر ادھر وہ چکر مارتے رہتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے اہم ترین کام ان سے فوت ہو جاتے ہیں. مثلا نماز ان کی فوت ہو جاتی ہے، ماں باپ کو ان کی خدمت کی حاجت ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، بچوں کی تربیت کی حاجت تھی، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوچنگ کے نام پر وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں تماشے ہو رہے ہیں، ان کی دوستیاں کن کن لوگوں سے قائم ہو رہی ہیں، یا سوشل میڈیا پر بچے کس طریقے سے ایکٹیو ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں. ان کو اپنی کتابوں سے مطلب ہے، اپنے لیپ ٹاپ سے مطلب ہے، اپنی جو ان کی علمی مصروفیات ہیں. تو شیطان نے ان کو دیگر اہم ترین کاموں سے ہٹا کر ایسے کاموں میں لگایا ہے جس میں ان کا بہت زیادہ فائدہ نہیں، ان کے بچوں کا نقصان ہے، بیوی کا نقصان ہے، ماں باپ کا نقصان ہے، اور ملت کو ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہم صلاحیت مند ہیں، اگر ہمارے پاس لیاقت ہے، آپ کے پاس چاہے علم ہو، چاہے بصیرت ہو، سوچنے سمجھنے کی لیاقت ہو، آپ کے پاس سرمایہ ہو، پھر آپ کبھی اپنی گرباں میں جھانکیں، تنہائی میں بیٹھیں کہ اللہ نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں کیا ہم اس سے بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم سوچیں گے تو ہماری خامیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں خود ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی، اور ہمارا ضمیر خود ہمیں آئینہ دکھائے گا کہ چغت تم یہ کام کر رہے ہو، اس سے بڑے یہ کام پڑے ہوئے ہیں، تمہاری توجہ ادھر نہیں ہو پا رہی ہے. تو شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے. شیطان بہت دوربین ہے اور اس کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں، اس کے دھوکے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. کبھی انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطان کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے مگر وہ غلامی شیطان کی کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان حج بیت اللہ پہ بھی جاتا ہے مگر اس کو شیطان وسوسے اپنے نرغے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے. آج ملک کے حالات دیکھیں کیسے ہیں.
ابھی جوہر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہم نے کہ شاید اعلان ہو چکا ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر اس کی 38 عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے گا. یہ کہہ کر اعلان کیا گیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اجازت لی گئی تھی یا ان کا نقشہ وغیرہ پاس کروایا گیا تھا. قبرستان ہمارے ہڑپ کیے جا رہے ہیں. ہماری مسجدیں روزانہ کوئی نہ کوئی مسجد توڑی جا رہی ہے. مدرسے مغلق کیے جا رہے ہیں, تالے مارے جا رہے ہیں. جو ہمارا سرمایہ تھا آثار قدیمہ ہمارے بزرگوں کا, ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے. ان پہ بھی ناجائز طریقے سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. ان کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت کو مکمل ختم کرنے کی تیاری پر یہ قوم ہے, اور مسلمانوں کا نام و نشان یہاں سے مٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسے حالات میں ہمارے رہنماؤں کو, ہمارے قائدین کو, ہمارے پیروں کو, ہمارے علماء کو, ارباب اقتدار کو, ارباب سیاست کو, مالدار طبقے کو بیٹھ کر باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو یا اپنی مدرسوں کو, اپنی مسجدوں کو, اپنی قبرستانوں کو, مسلمانوں کی پراپرٹیز کو کیسے بچائیں گے, دشمن کے نرغے سے ہم کو کیسے نکلنا ہے, کیسے بچانا ہے. مگر ہر طرف سناٹا, کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آ رہی الا ماشاء اللہ. وہی 15 لاکھ کے جلسے ہو رہے ہیں, وہی 25 لاکھ کی قوالیاں ہو رہی ہیں, وہی 2-5 کروڑ کے عرس ہو رہے ہیں. میں عرس کا مخالف نہیں ہوں, قوالی کا مخالف ضرور ہوں, جلسوں کا مخالف بھی نہیں ہوں, مگر یہ تو دیکھیں کہ حالات کس نہج پر چل رہے ہیں, حالات ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری کس انداز میں نبھانی چاہیے. کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اسکول نہیں, پرائمری اسکول بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں, کالج تو چھوڑ دے, اکا دکا چھوڑ دے آپ, ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں 2-2 کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں, 1-1 کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں. کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں اماموں کی, مدرسین کی تنخواہیں 8-8 ہزار 10,000 ہے, مؤذنوں کی تنخواہیں 30-35 سال کے بعد 12,000 11,000 ہے. یہ اچھی بات ہے. اور ہمارے گھر میں اپنی شادیاں ہو رہی ہیں تو اتنے تک کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں. یہی لوگ جو اپنے امام کو, مؤذن کو, اپنے مدرسے کے مدرس کو, اپنی مسجد کے مؤذن کو, اپنی مسجد کے خادموں کو یہ قوم تنخواہ نہیں دے پا رہی ہے. یہی قوم جب جلسہ کراتی ہے تو 10 لاکھ کے جلسے ہو جاتے ہیں, 8-8 لاکھ کے جلسے ہو جاتے ہیں, 5 لاکھ کے جلسے ہو جاتے ہیں. ایک خطیب صاحب باہر سے فلائٹ سے آتے ہیں, لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد سنیت کا بول بالا ہو جائے گا, وہابیت دیوبند ختم ہو جائے گی, ہر طرف سناٹا چھا جائے گا, سارے معاملات درست ہو جائیں گے, اور ایک 25 سے 30 ہزار کا لفافہ بند مٹھی میں ان کو پیش کر دیا جاتا ہے, آنے جانے کے فلائٹ کا خرچہ دیا جاتا ہے, ناز و نخرے برداشت کیے جاتے ہیں. اس قوم کو شوبھا دیتا ہے کہ ہماری قوم کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگ اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں. ابھی ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی, آراز کی ویڈیو ہمارے پر لوگ بھیجتے ہیں ویریفائی کرانے کے لیے, تو کسی کو حال آ رہا ہے, کسی کو جو ہے بے ہوشی جیسی کیفیت آ رہی ہے کہ ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہی نہیں ہے. کسی کے پاس اتنی دولت ہے, گردیاں اٹھا کر کے وہ قوالوں پر لٹاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی عرس کے موقع پر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. حالات کیسے ہیں, قوم کو کیسا میسج دینا چاہیے. عرسوں میں کروڑوں کی بھیڑ, 50 لاکھ 40 لاکھ 20-25 لاکھ 10-15 لاکھ کی بھیڑ جمع ہوتی ہے, ان کو ڈھنگ کا میسج تک نہیں دیا جاتا ہے. ڈھنگ کا میسج بھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں مستقبل میں فیوچر میں اپنی منصوبہ بندی کیسی کرنی ہے, اور اپنے بچوں کے فیوچر ہمیں کیسے طے کرنا ہے. ہمارے یہاں ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, زندیق ہو رہی ہیں, غیروں سے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, مگر ہر طرف ٹائیں فش کا معاملہ ہے. لوگ ان تمام چیزوں پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات. خود اپنی ہی قوم میں ایسے دشمن لوگ موجود ہیں جو دشمنوں کی مخبری کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے خود ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو زیادہ نقصان خود اپنی قوم کے بعض نااہلوں ہی سے ہو رہا ہے. خلاصہ کلام یہ, وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی کلام کر سکوں, مثالیں بہت دماغ میں موجود ہیں. مثالیں دینا چاہوں گا تو آپ آئیے گا, میں الگ سے آپ کو 50 مثالیں دکھا دوں گا کہ ہمیں کیا کرنا تھا, کیا کر رہے ہیں. جو کام ہو رہے ہیں بعض اوقات اچھے ہیں, میں جلسوں کا جلسہ کرنا اچھی بات ہے, کسی کو بلانا اور تقریر کروانا یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے, اچھی بات ہے. عرسوں کا میں قائل ہوں, عرس ہونا, مگر عرسوں کے نام پر آج کیا ہو رہا ہے, ایک کا دکا عرسوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی عرس ہو رہے اس میں حرام کاریاں ہو رہی, بدعملیاں ہو رہی, فسق و فجور کے کام ہو رہے ہیں. اور نمازوں کو چھوڑنا تو عام سی بات ہے, جیسے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خود ہمارے علاقے 9 میں
جو جلوس نکلتا ہے، جلوس میلاد النبی ابھی آ رہا ہے، اگلے مہینے جلوس نکلے گا، کرلا کے سرزمین پہ سبحانی کے بیانہ تلے جلوس نکلتا ہے الحمدللہ۔ اس میں کسی نماز کا وقت نہیں آتا، عام طور سے 12:30 پونے 1 بجے ہم لوگ فارغ ہو جاتے، کبھی کبھی 1 بج جاتا۔ ایک بار مجھے یاد ہے کہ غالباً ظہر کی نماز جماعت فوت ہو گئی تو بعد میں جماعت سے نماز ہوئی تھی بہت سال پہلے۔ اس کے بعد روٹ بھی چینج ہوا، کچھ کم ہوا ہے تو جلدی آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے یہاں ظہر کی نماز کے بعد جلوس نکلتا ہے، 2 بجے جلوس کا ٹائم۔ میں نے کئی بار کہا کہ یہ ٹائم چینج ہونا چاہیے۔ جلوس اہم نہیں، نماز زیادہ اہم ہے۔ جلوس بات کی چیز ہے، وہ صرف جائز ہے، مستحب، یہ فرض ہے، فرض قطعی ہے۔ اب جلوس نکلتا ہے، ہزاروں ہزار کا مجمع، پورے شہر کے انجمنیں تیار ہو کے آتی ہیں اور طے کر کے آتی ہیں کہ نہ ہم کو عصر پڑھنا، نہ ہم کو مغرب پڑھنا، نہ ہم کو عشاء پڑھنا۔ اب روڈ سے جلوس نکلتا جاتا ہے، جلوس نکل رہا ہوتا ہے، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ روڈ پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد کے اندر بڑی مشکل سے جماعت ہو پاتی ہے، 4-5-6 لوگ رہتے ہیں۔ یہ اچھی باتیں بتائیں آپ، جلوس تو اچھی چیز ہے نا، مگر جلوس کی آڑ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جلسے اچھی چیز ہیں، جلسوں کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے؟ قوالیاں ٹھیک ہے، سلسلہ چشتیہ والے قوالیاں کرواتے ہیں، مگر قوالیوں کے آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ قوالی کروانے والے، جلوس کروانے والے، جلسہ کرانے والے، بعض اوقات مدرسے اور مسجد چلانے والے کتنی اہم ترین ذمہ داریوں سے مکمل فارغ ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ خواب غفلت سے باہر آ جائیں، پوچھا جائے گا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم جس لیول پہ کام کر رہے ہیں، اگر اس سے بڑا کوئی لیول ہے تو اب ہم کو بتائیے، امام صاحب یہ جو کام کر، اس سے بڑا آپ کام کر سکتے ہیں، میں غور کروں گا کہ اسباب میرے پاس ہیں کہ نہیں۔ اگر میرے پاس اسباب ہیں، میں اس سے بڑے لیول پہ کام کر سکتا ہوں، میں اس سے بڑے لیول پہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ آپ بھی سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم جو بھی چھوٹا موٹا دین کا کام کسی بھی حیثیت سے کر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑا کام کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ڈیگے پہ ڈیگے ہو رہی ہیں، بریانی پہ بریانی بن رہی ہے، یہ دعوت وہ دعوت وہ دعوت، اور بنیادی کام ان سے کہا جائے تو ٹائٹ فش ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کے مشن پہ کام کرنے کی بات آئے، غریب نواز کے مشن پہ کام کرنے کی باتیں آئیں تو بس سناٹا چھا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے مسجد میں یا کہیں بھی تسبیح لے کر، اچھا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بتائیں بھائی، اقبال بھائی اچھا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ، الحمدللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت، اچھا کام کر رہا ہے وہ، مگر اگر اس کا باپ گھر کے اندر مر رہا ہے، اس کا علاج کرانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اب یہ بتائیے یہ اچھا کام ہے کہ غلط کام ہے؟ ہر انسان کا نہیں، اب یہ غلط کام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مگر گھر میں باپ کو ہاں جاتا ہے، گھر میں بھوکا یا آپ کی گلی کوچے میں کوئی بھوکا انسان ہے، اس کو کھانے کی حاجت ہے اور آپ اللہ اللہ کرتے اس کے بازو سے نکل جائیں، یہ اچھا کام ہے کہ غلط کام ہے؟ اللہ اللہ بھی کریں، اس کو کھانا بھی کھلائیں، اور نظر انداز کر کے اگر اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں ایسا اللہ اللہ مقبول نہیں ہے۔ میں دکھانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم جس لیول کا کام کر رہے ہیں اس سے بڑے لیول کا ہم کو کام کرنے کی اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے، جذبہ ہے، تو پھر وہ چھوٹا کام چھوڑ کے ہم کو بڑا کام کرنا چاہیے، اس لیول کا ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنی جماعت کے لیے ہم مرنے سے پہلے کم سے کم کوئی ایسا کام کر جائے کہ ہم اللہ کو جواب دے سکے کہ اللہ ہم نے فتنوں کے زمانے میں، بی جے پی حکومت میں، ظالموں کی حکومت میں ہم نے اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے یہ چھوٹا موٹا کام کیا تھا، اے اللہ تو اسے قبول فرما، اتنا تو کم سے کم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔